تو سر یہ آپ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو آپ نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کچھ نئے جو سننے والے لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور یہ وکالتی کا شعبہ آپ نے کیوں منتخب کیا؟ سب سے پہلے میں بولتا حسن عبدال کی تمام ٹیم، جناب شاہ صاحب آپ کا، چیئرمین صاحب اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا کہ میں حلقہ PP2 کی عوام سے آپ کے چینل کے ذریعے مخاطب ہو سکوں۔ میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے سر بیسک میری ایجوکیشن ساری حسن عبدال سے 5th کلاس تک، اس کے بعد میں 6, 7, 8 میری 3 کلاسز فتح جنگ میں ایک مدرسہ عرفان القرآن ہے، وہاں پر میں نے ساتھ قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے 6, 7, 8 3 کلاسز مکمل کی۔ پھر اس کے بعد میری آگے کی ایجوکیشن 8 سے BCom تک میری ساری ایجوکیشن وہاں کی ہے۔ میٹرک تک بھی میں وہاں میں رہا ہوں، پھر اس کے بعد FSc رہی، پھر BCom رہا ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے لاء کی ڈگری جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی سے حاصل کی، اور الحمدللہ میں حسن عبدال کورس میں حسن عبدال ٹل ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ تو آپ کے پاس کوئی عہدہ بھی ہے نا بار؟ جی الحمدللہ، آئی ایم سٹنگ فائنانس سیکرٹری بار ایسوسیشن حسن عبدال الحمدللہ۔ تو آپ نے یہ سیاست میں کس طرح قدم رکھا؟ آپ تو ماشاءاللہ ایک وکیل بننا چاہتے تھے، اور ابھی آپ کو بہت ایک آپ کا لمبا سفر ہے کامیابی کے لیے، تو آپ نے ابتدائی اس میں ابھی آپ نے وکالت شروع کی، ساتھ ہی آپ نے سیاست بھی شروع کر دی، اس کی کیا وجہ؟ جی سر، وکالت اور سیاست جو ہیں وہ تحریک پاکستان کے پہلے دن سے دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ کبھی بھی جدا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر تحریک پاکستان میں جب آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو قائد اعظم سمیت ان کی باڈی تھی 80% اس میں وکلاء شامل تھے۔ سب سے پہلی چیز اگر میں اس میں تاریخ سے بات کروں، پھر اس کے بعد آتے ہیں ڈائریکٹلی پریزنٹ صورتحال پر۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جس چیز نے مجھے ابھارا ہے، جس چیز نے مجھے اس چیز کی طرف لے کے آیا ہے کہ مجھے یا مجھ جیسے دیگر نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے، وہ پاکستان کے پریزنٹ حالیہ حالات ہیں کہ اب بھی اگر ہم ملک پاکستان کو یہ سوچ کر اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش نہیں کریں گے یا ملک پاکستان کی بہتری کے لیے اب بھی کوشش نہیں کریں گے، جب حالات یہ آ چکے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات، ہم انٹرنیشنلی مالیاتی ادارے، ہم صرف ان کے یا دیگر دینے والے لوگوں کے ہم ہاتھوں کے انڈر ہیں کہ وہ ہمیں جیسے کہتے ہیں ہم چلتے ہیں انٹرنیشنلی۔ پھر اس کے بعد ہمارا دیگر سسٹمز، ہمارے جتنے نظام ہیں، ہماری تمام چیزیں فیل ہو چکی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے اور ملک پاکستان کے جتنے نوجوانان ہیں، اب ہمیں آگے آنا چاہیے، بجائے ہم یہ سوچیں کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری دھرتی ہے، اسے ہم نے ہی سنبھالنا ہے۔ میں اس سوچ کے تحت آپ نے دوسرا کوشچن یہ کیا کہ وکالت ابھی میری سٹارٹ ہوئی اور اس کے ساتھ میں نے دوسرا یہ پرخار سفر شروع کر لیا۔ جی الحمدللہ، وکالت بھی میرا چیپٹر ہے۔ بیسیکلی میں ایک وکیل ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک وکیل ہوتے ہوئے میں لوگوں کو، عوام الناس کو جو میں سرو کر سکتا ہوں، ایک وکیل سے بہتر میرے خیال میں کوئی سیکنڈ پرسن سرو نہیں کر سکتا۔ ہم تمام قوانین کو جانتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے انصاف، لوگوں کے لیے سہولیات، لوگوں کے لیے ان کے بنیادی حقوق پہنچانے کے لیے جتنا آسانی سے، جتنا سپیڈی کام اور جتنا بہتر طریقے سے وکلاء کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی دیگر فرد اس کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بے تحاشا مثالیں ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں۔ تو میں نے اس سوچ کے تحت، صرف اس سوچ کے تحت ملک پاکستان کو سرو کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ مجھے پاکستان کی سیاست میں آنا چاہیے، حلقے کی سیاست میں آنا چاہیے، اور میرے ساتھ تمام نوجوانوں کو میں سب کے لیے ایک رول ماڈل بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں۔ یہ سیاست ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم کر سکتے ہیں، بالکل ہمیں آنا چاہیے۔